تو پھر اب جاؤ، تمہارا ولایت جانا مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ ولایت میں ایک ملک فرانس ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں عرب مسلمانوں کی فوجیں ایک زمانے میں اس کے جنوبی شہر پر اتری تھیں۔ اس علاقے کے لوگوں میں آج بھی عربوں کا خون گردش کر رہا ہے۔ وہاں ایک پہاڑی گاؤں ہے۔ گاؤں سے کچھ دور ساحل سمندر پر ایک پرانے قلعے کا ایک مقبرہ ہے۔ اس قلعے کے کھنڈر کے بائیں جانب سرو کے بہت سے درخت ہیں۔ ان کے درمیان دو چکور سرخ زمین سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ تمہارے خیال میں یہ کیا ہو سکتے ہیں؟ میں چپ رہا۔ مجذوب نے کڑک دار آواز میں کہا، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ تمہارے خیال میں یہ پتھر کیا ہو سکتے ہیں؟ میں نے سنبھلتے ہوئے لہجے میں کہا، جی میں کیا عرض کر سکتا ہوں، میں نے وہ پتھر کبھی نہیں دیکھے۔ مجذوب نے غصیلی آواز میں جھڑک کر کہا، تو پھر اب جا کر دیکھو، ان سرخ پتھروں کو جا کر دیکھو اور ان کے پاس کھڑے ہو کر پڑھو۔ وہ عرب مسلمانوں کی فوج کے ایک شہید کی قبر کا نشان ہے جو عیسائیوں سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا تھا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم سمجھ رہے ہو کیا؟ میں نے جلدی سے کہا، جی میں سمجھ رہا ہوں۔ تو پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ، کل اسی وقت آنا۔ میں خاموشی سے اٹھا، سلام کیا اور جھونپڑے سے باہر آ گیا۔ دوسرے روز صبح مجذوب بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس وقت وہ جھونپڑے کے باہر ہی بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بولے، تم پھر آ گئے ہو؟ میں نے قریب جا کر سلام عرض کیا اور کہا، مجھے تو آپ کے دروازے سے ہی خبر ملے گی۔ اس پر مجذوب بزرگ نے جلال کے ساتھ کہا، تو پھر اس خبر کو شر میں نہ بدل دینا، ورنہ گھر کے نہ رہو گے نہ گھاٹ کے۔ میں نے عرض کی، محترم آپ جیسے فرمائیں گے میں ویسے ہی کروں گا، آپ کا حکم بجا لاؤں گا۔ تو پھر بیٹھ جاؤ۔ میرے پاس آ کر انہوں نے مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں ان کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ پوچھا، کل میں نے بات کہاں ختم کی تھی؟ مجھے ان کا ایک ایک لفظ یاد تھا، بھول کیسے سکتا تھا؟ ان باتوں سے میری زندگی موت کا معاملہ وابستہ تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ فرانس کے جنوبی علاقے کے پہاڑی گاؤں میں عرب مسلمان شہید کی قبر کا ذکر فرما رہے تھے۔ کہنے لگے، تمہاری باتوں سے لگتا ہے جو امانت میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں تم واقعہ ہی اس کے حقدار ہو، لیکن انسان حرص و ہوس کا غلام ہے۔ عورت اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ یاد رکھو، اس کمزوری کو اپنے اوپر غلبہ نہ پانے دینا، ورنہ سب کچھ خاک میں مل جائے گا۔ میں نے کہا، میں آپ کے حکم کے مطابق عمل کروں گا۔ تو پھر سنو، انہوں نے دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا، جب تم شہید کی قبر پہ فاتح پڑھ چکے ہوگے تو وہیں بیٹھ جانا اور آنکھیں بند کر لینا۔ شہید کی روح تمہیں اپنے سامنے نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی تمہیں اپنے اندر ایک نورانی روشنی پھوٹتی محسوس ہوگی۔ یہ روشنی تمہارے اندر کی تمام تاریکیوں کو ختم کر دے گی اور تم اپنی مصیبت سے نجات حاصل کر لو گے جو تمہارے شریک کے گناہ اور اس بدروح کی نحوست تم پر نازل ہوئی ہے۔ اب یہاں سے اپنا منحوس وجود اٹھا کر میری نظروں سے دفع ہو جاؤ۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں نے کہا، آپ نے اس گاؤں کا نام نہیں بتایا۔ مجذوب بزرگ نے اس پہاڑی گاؤں کا نام بلند آواز میں کہا جو جنوبی فرانس کے ایک شہر کے کچھ فاصلے پر قدیم قلعے کے پہلو میں واقع ہے۔ میں نے وہ نام اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ مجذوب بزرگ کو اداب سے سلام کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں جس کام کے لیے کراچی آیا تھا وہ کام ہو گیا، اب وہاں میرا کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے اسی رات لاہور واپس روانہ ہونے کے لیے ٹکٹ کروایا۔ لاہور آنے کے بعد فرانس کی طرف سفر کی تیاری کرنے لگا۔ اس زمانے میں لوگ سمندر پار یورپ کے ملکوں میں عام طور پر بحری جہاز میں ہی جایا کرتے تھے۔ ہوائی جہازوں کا ابھی ہندوستان سے اتنا رواج نہیں ہوا تھا اور نہ ہی ہوائی جہازوں کے کرائے اتنے کم تھے کہ لوگ ادا کر سکیں۔ دوسرے ہوائی سفر محفوظ بھی نہیں ہوتے تھے کیونکہ طیارے پروں والے انجنوں کی مدد سے پرواز کرتے تھے اور ان پروں کے انجنوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کب اچانک رک جائیں۔ اس قسم کے شکوک و شبہات عام لوگوں میں پائے جاتے تھے۔ ہندوستان سے باہر کسی ملک میں جانے کے لیے پاسپورٹ ویزے کی ضرورت تھی۔ ابھی ہندوستان سے انگریز گیا نہیں تھا، چنانچہ پاسپورٹ ویزے کی اتنی زیادہ دقت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اپنے دوست خالد سے پوشیدہ طور پر اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے پاسپورٹ بنوا لیا اور کراچی سے یورپ جانے کے تقریباً سبھی ملکوں کے ویزے بھی لگوا لیے۔ کراچی ہی سے ایک بحری جہاز میں سوار ہو گیا جس کی منزل انگلستان کے بندرگاہ پر تھی۔ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے میں نے اپنے دوست خالد کے نام ایک خط پوسٹ کر دیا تھا جس میں بس اتنا ہی لکھا تھا کہ میں سیر و سیاحت کے لیے لندن جا رہا ہوں، پیچھے کاروبار کا خیال رکھنا۔ ان دنوں بحری جہازوں کی رفتار اتنی تیز نہیں ہوتی تھی۔ معلوم ہوا جہاز 3 ہفتوں میں انگلستان پہنچے گا۔ یہ ملک ہالینڈ کی ایک کمپنی کا جہاز تھا، کافی بڑا جہاز تھا، اس کی 3 منزلیں تھیں۔ میں سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ لے کر وہاں پر سوار ہو گیا۔ جہاز کی دوسری منزل کے ایک آرام دہ کینٹین بھی تھی
मई का महीना शुरू हो चुका था जब मैंने अपना समुद्री सफ़र का आगाज़ किया। कराची में दिन के वक्त काफ़ी गर्मी पड़ती थी और रात को हवा चलती थी तो मौसम खुशगवार हो जाता था। समुद्री सफ़र बड़ा खुशगवार था। मैं दूसरे दर्जे के अरशे पर आकर बैठ गया। समुद्र की तरफ ठंडी हवाएं आ रही थीं। अरशे पर आराम में कुर्सियां लगी हुई थीं। एक साइड पर बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट था, एक जानब बार रूम था जहां हर किस्म के मशरूबात मिलती थी। मैं शाम के रेस्टोरेंट में बैठ गया, कॉफ़ी पी और उसके बाद चाय से भी लुत्फ़अंदोज़ हुआ। सफ़र काफ़ी तवील था। रास्ते में कोई दोस्त नहीं बन सका। एक लड़की से मेरी जान पहचान हुई। नाजुक से जिस्म की, खामोश ताबा लड़की थी। वो भी शाम के वक्त रेस्टोरेंट में अकेली बैठी रहती थी और खामोशी से कॉफ़ी पीती रहती थी। इत्तेफाक से वो मेरे साथ वाली टेबल पर आकर बैठ गई। एक रोज़ इसने सिगरेट निकालकर होंठों पर दबाया और माचिस को देखती हुई खाली निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी और अंग्रेज़ी में पूछा कि मेरे पास माचिस होगी। मैंने कहा मैं सिगरेट नहीं पीता। इसने वेटर से माचिस लेकर सिगरेट सुलगाया और मुझसे मुखातिब होकर कहने लगी, क्या मैं आपकी मेज़ पर आकर बैठ सकती हूँ? मैंने तकल्फाना अंदाज में कहा, बैठ जाओ। वो उठकर मेरे मेज़ पर आ गई। इसने मुझसे बातें करना शुरू कर दी और कहने लगी, मैं फ़्रांस की रहने वाली हूँ, पेरिस यूनिवर्सिटी में दूसरे साल की स्टूडेंट हूँ। छुट्टियों में इंडिया की सैर करने आई थी, अब वापस जा रही हूँ। इसने अपना नाम सलोनी बताया। जहाज़ के सफ़र में हम काफ़ी एक दूसरे के करीब आ गए। मैंने इसे जनूबी फ़्रांस के बारे में दरियाफ़्त किया कि वहाँ कोई गांव है जनूबी फ़्रांस की साहिली बंदरगाह मार्सेल्स के जनूब में वाक़ है। इसने इस गांव का नाम पूछा। मुझे मजसूब ने नाम बताया था, मैं भूल गया। मुझे इस वक्त भी उन्होंने नाम बताया था तो मैं डर गया कि क्या नाम बताऊं, मैं तो भूल जाऊंगा। फ्रांसीसी ज़ुबान का बड़ा मुश्किल सा नाम था। मैंने सलोनी से कहा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन ये गांव जनूबी फ़्रांस में है। इसके करीब ही समुद्र के किनारे पर एक तारीखी कदीम किला भी है। मैंने इसे बताया तो वो समझ गई और ये भी बताया कि उसके पहलू में सरू के दरख्तों के दरमियान सुर्ख चकोर के पत्थरों की एक कब्र है, क्योंकि मरज़ूब बुजुर्ग ने बताया था कि वहाँ कोई नहीं जाता। ये एक अरब मुसलमान शहीद की कब्र है। सलोनी कहने लगी, जनूबी फ़्रांस में तो कई सूबे हैं और हर सूबे में कई शहर और गांव हैं और कस्बे भी हैं। मैंने कहा, इस गांव के करीब एक कदीम किला है। वो बोली, फ़्रांस के हर कस्बे, हर गांव के पास एक किला है और समुद्र के किनारे तो जनूब में जितने गांव हैं वहाँ इतने ही किले हैं। ये सारे किले कदीम ज़माने में रोमियो ने बनाए थे। मैं परेशान हो गया। मुझे परेशान होकर वो कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम वहाँ पर चले जाओ और वहाँ जाकर मालूम कर लेना, मगर तुम इस ख़ास गाँव का क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, बस वैसे ही मेरा दोस्त वहाँ पर रहता है और मैं इसी के पास जा रहा हूँ। अब मेरे लिए मुश्किल पैदा हो गई थी। परदेश का मामला है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि होटलों का खर्चा उठा सकूँ। सलोनी ने कहा, इसकी फ़िक्र तुम ना करो, मेरा बाप जागीरदार है। मैं पेरिस के एक हॉस्टल में रहती हूँ। मेरा बाप मुझे काफ़ी रकम हर साल भेज देता है। जब तक तुम्हें तुम्हारे दोस्त का गाँव नहीं मिल जाता तुम मेरे मेहमान बन के रह सकते हो। मैं तुम्हें एक होटल में कमरा ले दूँगी। मुझे कुछ हौसला सा हुआ। मुझे महसूस हुआ कि इस वक्त ये लड़की मेरा हाथ ना पकड़ती तो मैं परदेश में कोई ठिकाना हासिल ना कर सकता। कामनी ने इस बार मुझे साफ लफ्ज़ों में खबरदार कर दिया था कि इसे सिर्फ इसी वक्त बुलाऊं जब मेरी जान खतरे में हो, वरना वो मेरे पास नहीं आएगी। ये सब कुछ मैं इसी मजबूरी में कर रहा था। मैंने सलोनी का शुक्रिया अदा किया। अब ये लड़की मेरी ज़रूरत बन गई थी। हम कम से कम परदेश में किसी के साथ ऐसे तल्लुकात में ज़रूर रहते हैं जो मजबूरी में हमारे काम आ सके। जब तक मैं उस गांव को तलाश नहीं कर लेता था जिसके किले के पास शहीद की कब्र थी, तब तक इस दौरान मुझे रिहाइश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सलोनी इंतहाई खुश इखलाक और कुशादा ज़र्फ़ी का मुजाहरा कर रही थी। इसके हुस्न इखलाक से मैं बेहद मुतासिर हुआ। मेरे पास जहाज़ के किराए के अलावा इतने पैसे थे कि मैं फ़्रांस में 15-20 रोज़ किसी दरमियाने दर्जे के होटल में गुजार सकता था। इसके बावजूद मैंने 1-2 बार चाय कॉफ़ी का बिल भी अदा किया तो सलोनी ने मुझे इसकी इजाज़त ना दी। दोपहर और रात का खाना भी हम लोग साथ ही खाते थे। सिर्फ नाश्ता और शाम की चाय का बिल देना होता था। जब हमारा जहाज़ इंग्लिस्तान की बंदरगाह के साहिल पर लगा तो सलोनी और मैं एक दूसरे के गहरे और बेतकल्लुफ़ दोस्त बन चुके थे। हमने वहाँ पर एक गाड़ी ली और पेरिस आ गए। पेरिस में सबसे बड़ी शोहरत सुन रखी थी। दुनिया जहान का फैशन जहाँ शुरू होता था वहाँ औरतें नीम उड़ियाँ चलती फिरती थीं, मगर वहाँ जाकर मालूम हुआ कि फ़ैशन तो वहाँ बहुत था, मगर औरतों के नीम उड़ियाँ फिरने वाली बात गलत थी। आजकल ये बात सच साबित होगी। आजकल तो अगर पेरिस की सड़कों पर कोई औरत बिल्कुल अजीबोगरीब अंदाज में नज़र आए तो लोग इसको एक आम बात समझते हैं। अलबत्ता पेरिस के बाज़ इलाकों में
حیا آج کے دور میں بھی پائی جاتی ہے۔ میں آپ کو آگے چل کر بیان کروں گا۔ پیرس ایک تو ماڈرن فیشنیبل علاقہ تھا، ایک اندرونی شہر کا گنجان علاقہ تھا۔ وہاں کا بازار عجیب و غریب تھا، بوسیدہ دکانیں تھیں، لاہور کی طرح چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں۔ پیرس کے ایک ذرا کم گنجان علاقے کے ایک درمیانے ہوٹل میں سلونی نے مجھے ایک کمرہ کرائے پر لے دیا اور کہا تم آج رات یہیں آرام کرو، کل میں تمہارے پاس آؤں گی، میں اپنے ساتھ تمہیں جنوبی فرانس کا حصہ دکھاؤں گی اور نقشہ بھی لے کر آؤں گی۔ اس نقشے کو دیکھ کر تم تمہارے دوست کے گاؤں کو آسانی سے ڈھونڈ لو گے۔ اگر پھر بھی وہ گاؤں نہ مل سکا تو اخبار میں تمہارے دوست کے نام سے ہم ایک اشتہار شائع کروا دیں گے اور وہ جہاں کہیں بھی ہوگا تم سے اس ہوٹل کے ذریعے رابطہ کر لے گا۔ اس سے معلوم نہیں تھا کہ اس قسم کا اشتہار بے معنی ہوگا، کیونکہ میرا تو کوئی دوست فرانس میں مقیم تھا ہی نہیں۔ بہرحال مجھے کچھ امید ہوگی کہ نقشے پر فرانسیسی گاؤں کا نام دیکھ کر مجھے شاید اس گاؤں کا نام یاد آ جائے جو منسوب بزرگ نے مجھے بتایا تھا، جہاں جانے کے واسطے میں فرانس کا سفر اختیار کر کے یہاں پہنچا تھا۔ سلونی مجھے ہوٹل کے پرانے ٹائپ کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ اگلے روز وہ ہوٹل آئی تو اس کے پاس فرانس کے جنوبی علاقے کا نقشہ بھی تھا۔ وہ نقشے پر انگلی رکھ کے مجھے جنوبی علاقے کے مشہور قصبات کا نام بتاتی گئی، لیکن میرے ساتھ قدرت کی ستم ظریفی سمجھ لیں کہ میری بدقسمتی سمجھ لیں کہ جو نام مجھے ان بزرگ نے بتایا تھا کلفٹن کے ساحل پر، مجھے وہ نام بھول گیا۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا وہ نام کیا تھا۔ نقشہ سلونی نے ایک طرف رکھ دیا اور کہنے لگی ہو سکتا ہے جس گاؤں میں تمہارا دوست رہتا ہے اس کا نام اس نقشے میں درج نہ ہو، اس لیے بہتر ہے کہ اخبار میں تمہارے دوست کے نام کا ایک اشتہار شائع کروا دیتے ہیں۔ تم پیرس کے اس ہوٹل میں ہو، یہاں گاؤں میں بھی اخبار جاتے ہیں اور لوگ اخبار ضرور پڑھتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارا دوست بھی اخبار کو ایک نظر دیکھے گا، پڑھے گا اور تم سے رابطہ کر لے گا۔ میں جانتا تھا کہ اشتہار چھپوانے کا کوئی فائدہ نہیں، چنانچہ میں نے سلونی کو منع کر دیا اور کہا میں خود اس علاقے میں جا کر مطلوبہ گاؤں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سلونی نے کہا تم یہاں بالکل اجنبی ہو اور تم یہاں کی زبان بھی نہیں جانتے، کسی سے کیسے پوچھو گے؟ میں نے کہا اس کے سوا میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، تو پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گی، میں کالج سے چھٹی لے لوں گی۔ سلونی کے اصرار پر میں بہت زیادہ متاثر ہوا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش بھی کی مگر وہ نہیں مانی اور اگلے روز دوپہر کے بعد ہم ٹرین کے ذریعے فرانس کے جنوبی ساحل شہر مارسلس کے جانب روانہ ہو گئے۔ مارسلس میں ہم ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ایک رات ٹھہرے اور سلونی کے مشورے کے مطابق ہم ایک دیہات کی طرف چل پڑے جو سمندر کے ساحل کے ساتھ واقع تھے، کیونکہ جس گاؤں کی مجھے تلاش تھی سمندر اس کے قریب ہی تھا۔ 3 دن تک ہم ساحلی دیہات میں بھٹکتے پھرے، کئی ایسے قلعے دیکھے جو سمندر کے کنارے پر واقع تھے، لیکن کہیں بھی وہ سرو کے درختوں کا جھنڈ مجھے نہیں ملا جہاں عرب کے شہید کی وہ قبر تھی۔ ہم تھک ہار کر مارسلس کے شہر واپس آ گئے۔ اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کامنی کو بلا کر رہنمائی حاصل کروں گا، کیونکہ یہ میری زندگی کا ایک اہم مسئلہ تھا۔ ہم مارسلس کے جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے وہ معمولی درجے کا تھا، پھر بھی کافی مہنگا تھا۔ میں نے کراچی میں فرانس کی کرنسی حاصل کر لی تھی۔ میں نے سلونی کو فرانسیسی کرنسی دینے کی کوشش کی تاکہ ہم ہوٹل میں 2 الگ الگ کمروں میں رک سکیں، مگر وہ نہ مانی اور کہنے لگی تمہارے سارے پیسے یہی خرچ ہو جائیں گے، تمہیں یہاں قدم قدم پر پیسوں کی ضرورت پڑے گی، انہیں اپنے پاس رکھو اور پھر ایک ہی کمرے میں رہنے میں کیا حرج ہے، یہاں ٹورسٹ لڑکے لڑکیاں اکثر ایک ہی کمرے میں ٹھہرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک سنگل بیڈ کا کمرہ لے لیا۔ میں رات کو صوفے پر سوتا تھا اور سلونی بیڈ پر سو جاتی تھی۔ میں نے کامنی کو بلانے کا فیصلہ کیا اور سوچنے لگا کامنی کو کس جگہ بلانا چاہیے۔ ہوٹل کے کمرے میں سلونی میرے ساتھ تھی، وہاں کامنی کو نہیں بلا سکتا تھا۔ آخر میں نے یہی سوچا کہ ہوٹل سے باہر کسی ویران جگہ پر جاتا ہوں۔ سلونی اس وقت نہانے کے بعد الماری کی اور جا کر لباس تبدیل کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا میں ذرا ٹہلنے جا رہا ہوں۔ رات شروع ہو چکی تھی۔ سلونی نے مجھے باہر اکیلے جانے سے منع کر دیا۔ اس شہر میں رات کے وقت اکیلے باہر جانا ٹھیک نہیں۔ نیگرو گنڈے سیاحوں کے طاق میں ہوتے ہیں اور انہیں لوٹنے کے لیے جان سے بھی مار ڈالتے ہیں۔ میں نے کہا میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، ہوٹل کے آس پاس ہی رہوں گا۔ سلونی اپنا لباس درست کرتے ہوئے الماری کی اوٹ سے نکل کر میرے سامنے آ گئی اور کہنے لگی اگر تمہیں جانا اتنا ہی ضروری ہے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میں نے سلونی کا یہ روپ پہلے نہیں دیکھا تھا۔ پہلے تو وہ دبلی پتلی ایک اسٹوڈنٹ سی لگ رہی تھی، لیکن اب وہ بہت زیادہ فیشنیبل اور بہت ہی زیادہ ماڈل ٹائپ لڑکی لگ رہی تھی۔ اس نے لباس اچھا پہنا ہوا تھا اور اس نے اپنے کندھے کے اوپر پرس ڈالتے ہوئے کہا میں سخت بور ہو رہی ہوں، یہاں ایک کلب ہے، چلو وہاں چلتے ہیں،
تم بھی بہت انجوائے کرو گے۔ میں کمرے میں ہی رہنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے کامنی کو بلانا تھا، مگر سلونی نے میرا بازو پکڑ لیا، جس کے ساتھ میں جانے کے لیے راضی ہو گیا اور مجھے جانا پڑا۔ میں بہت زیادہ مصیبت کا شکار ہو رہا تھا کیونکہ یہ لڑکی میرے بہت زیادہ قریب ہو رہی تھی اور مجھے اپنے ساتھ چلاتے ہوئے بولی، پلیز چلو نا۔ اس نے مجھے کچھ ایسے انداز میں یہ جملہ کہا کہ میں انکار نہیں کر سکا اور اس کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو گیا۔ مارسلز میں کئی مشرقی قوتوں کے لوگ آباد تھے، جن میں افریقی نیگرو کی تعداد زیادہ تھی۔ یہاں کا موسم بھی پیرس کے مقابلے میں گرم تھا۔ مارسلز میں کئی کلب تھے۔ یہ کلب ایسے نہیں تھے جیسے انگریزوں نے ہندوستان میں بنائے ہوئے تھے۔ یہاں صرف کلب کے رکن ہی اندر جا سکتے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ریسٹورانٹ تھے جہاں گوری انگریز عورتیں رات کو ڈانس کیا کرتی تھیں۔ ان کلبوں میں جانے کا کوئی ٹکٹ نہیں تھا، کوئی بھی جا سکتا تھا۔ صرف شرط یہ تھی کہ کلب میں بیٹھنے کے بعد 40-50 فرانک کی بیئر یا وائن پینا شرط تھی۔ صرف یہی شرط تھی۔ یہی کلب کا ٹکٹ تھا۔ جو بیئر یا وائن دکان پر 4-5 فرانک میں مل جاتی تھی، وہ ان کلبوں میں 40 سے 50 فرانک میں ملتی تھی۔ یہ مجھے کلب میں جانے کے بعد سلونی کی زبانی معلوم ہوا۔ کلب کی فضا میں سگریٹوں کا دھواں اور مختلف شرابوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ پہلے تو میرا جی گھبرانے لگا، مگر سلونی نے زبردستی یہ کہہ کر مجھے بیئر کا ایک گلاس پلا دیا کہ یہ شراب نہیں ہے، یہ تو پانی ہے۔ میں نے آج تک کبھی کسی نشے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن پھر میں نے سلونی کے کہنے پر وہ بھی پی لیا۔ میری عقل پر دوبارہ پردہ پڑ گیا۔ بیئر کے ایک گلاس نے میری پیاس کو اور بھڑکا دیا۔ اوپر سے سلونی خود بھی پی رہی تھی اور میرے گلاس میں بھی ڈالتی جا رہی تھی۔ میں نے 3 سے 4 گلاس پی لیے۔ سامنے ایک چھوٹا سا بینچ پڑا ہوا تھا اور اسٹیج پر 2 نیگرو عورتیں میوزک پر رقص کر رہی تھیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بالکل میرے سامنے آ گئیں۔ کافی رات گزر چکی تھی جب ہم ہوٹل میں واپس آئے۔ اس وقت تک مجھے احساس نہیں ہوا تھا کہ میں گناہ کی کس دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہوں اور اپنے ہاتھوں ہی اپنی قبر کھود رہا ہوں۔ رات کے پچھلے پہر جب الخبائث کا نشہ کافی حد تک اتر گیا تو مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے ایک بھیانک گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا شاید مجھے ساری زندگی بھگتنی پڑے گی۔ میرے پہلے گناہوں کا حساب ابھی بے باک نہیں ہوا تھا کہ مجھ سے ایک اور گناہ ہو گیا۔ میں جلد از جلد اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سلونی میرے پہلو میں بے سدھ پڑی تھی۔ میرا سر چکرا گیا۔ میں نے اٹھ کر تھرمس میں سے گرم کافی نکال کر پی۔ ذرا طبیعت سنبھلی تو دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ میں ہوٹل کے چھوٹے سے باغیچے میں ایک درخت کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے کامنی کی دی ہوئی انگوٹھی 3 بار اپنے بازو پر رگڑی۔ کامنی ظاہر نہیں ہوئی۔ میں نے ایک بار پھر کوشش کی، کامنی پھر بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ تیسری بار انگوٹھی رگڑنے کے بعد کچھ فاصلے پر باغیچے کی باڑ کے پیچھے کامنی کو دیکھا۔ وہ خاموش کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں دوڑ کر اس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی باڑ کے قریب پہنچا، کامنی کا ہیولہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کئی بار کامنی کی انگوٹھی کو جسم سے رگڑا، مگر وہ نہیں آئی، نہ ہی اس کی کوئی آواز آئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ میرے گناہ آلود کردار کی وجہ سے شاید مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور چلی گئی ہے۔ میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میری یہ حالت تھی کہ مجھے خدا سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ میں کیا منہ لے کر خدا سے معافی مانگوں گا؟ میں گناہ کی ہر حد تک جا پہنچا تھا۔ اب پچھتاوے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں جس نصب لائن کو لے کر گھر سے نکلا تھا، مجھ سے ہزاروں لاکھوں میل دور ہو گیا تھا۔ میں پہلے ہی عذاب میں گرفتار تھا اور عذاب میں دھنستا چلا جا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے، مگر اب آنسو بھی بے سود ہو چکے تھے۔ پھر وہی ہوا جس کا دھڑکا تھا۔ اب میں اٹھ کر کمرے میں واپس جانے لگا تو اچانک جیسے کسی نے پیچھے سے دھکا دیا اور میں گر پڑا۔ مجھے کسی نے دھکا نہیں دیا تھا، وہی منحوس چڑیل تھی، وہی شیطانی قوتیں تھیں جنہوں نے میرے اوپر حملہ کیا تھا۔ میں جانتا تھا تھوڑی دیر بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے کمرے میں جانے کے بجائے ہوٹل کے پیچھے گیٹ سے نکل کر کھیتوں کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ یہ کھیت نہیں تھے جیسے ہمارے دیہات میں ہوتے ہیں، یہ چکور تختوں میں بٹے ہوئے کھیتوں کے تختے تھے جن کے درمیان رات کی تاریکی میں ستاروں کی مدھم روشنی اور ڈھلوان چھتوں والا گودام نظر آ رہا تھا۔ میں اس گودام نما عمارت کی طرف بھاگا کہ کسی جگہ چھپ سکوں، مگر شیطانی طاقتیں میرے سر پر پہنچ گئیں۔ یہ وہی منحوس پتالی چڑیل کی شیطانی طاقتیں تھیں جنہوں نے مجھے برباد کیا تھا۔ میری پاک بازی بھی، میری پارسائی بھی داغدار ہو گئی تھی۔ میں اپنے ہی گناہوں میں گھرا ہوا تھا۔ اچانک مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ میں لڑکھڑا کر گر گیا، سنبھلا، پھر دوڑ پڑا۔ گودام نما عمارت جانوروں کا باڑا تھا جہاں اس وقت کوئی جانور نہیں تھا۔ کونے میں مویشیوں کے چارے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔
छत پر ایک بجلی کا بلب روشن تھا۔ میں چارے کے ڈھیر کے اوپر بے دم ہو کر گر پڑا۔ میرا سانس پھول رہا تھا، مجھے اپنا جسم گرم ہوتا محسوس ہوا۔ میں نے سر اٹھا کر اپنے ارد گرد دیکھا، میرے ہاتھوں سے پھر سیاہ بال اگ آئے تھے۔ میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ لگایا، میرا چہرہ بالوں سے بھر گیا تھا، کسی بلمانس کا چہرہ معلوم ہو رہا تھا۔ میرے حلق سے دہشت کے مارے چیخ نکل گئی، میں کسی خونخوار جنگلی درندے کی طرح چیخ رہا تھا۔ اس کے بعد میری انسانی سوچ کا بلب فیوز ہو گیا۔ اب میں ایک بار پھر خونخوار جانور تھا۔ مجھے انسانی بو کا احساس ہوا، یہ کسی کنواری لڑکی کے میٹھے خون کی بو تھی۔ اس بو نے مجھے دیوانہ کر دیا۔ میں اٹھ کر گودام سے باہر آیا، جس طرف خون کی بو آ رہی تھی اس طرف چلنے لگا۔ میں جھک کر جانوروں کی طرح چل رہا تھا۔ میرے انسانی محسوسات معاف ہو چکے تھے، ان کی جگہ جانوروں کی جبلت جاگ چکی تھی۔ رات کی تاریکی چاروں طرف تھی، دور دور تک مارسل شہر کی عمارتیں تھیں جن میں روشنیاں روشن تھیں۔ میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد رک کر جانور کی طرح منہ ادھر ادھر گھما کر انسانی خون کی بو لیتا تھا۔ جس طرف سے بو آ رہی تھی اس طرف چلنے لگا۔ میں نے دیکھا میں ایک باغیچے میں آ گیا ہوں۔ یہ اسی ہوٹل کا ایک باغیچہ تھا جہاں میں اور سلونی ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ بہت دھندلا دھندلا سا لگ رہا تھا۔ میری انسانی یادیں گناہ اور عذاب کے اندھیروں میں گم ہو گئی تھیں۔ میں ہوٹل کے برآمدے میں ستون کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کسی عورت کے میٹھے خون کی بو سامنے والے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھنا چاہا، میں نے دروازہ دھکیلا، دروازہ کھل گیا۔ مجھے بالکل احساس نہیں تھا کہ ابھی ابھی اس کمرے سے نکل کر باہر گیا تھا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا، بلمانس کی طرح جھک کر کمرے میں ارد گرد تکنے لگا۔ یہاں خون کی بو بڑی تیز تھی۔ سرخ رنگ کا بلب روشن تھا، اس کی روشنی کمرے میں ہر شے کو سرخ کر رہی تھی۔ بستر پر ایک لڑکی گہری نیند میں سو رہی تھی، یہ سلونی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میری ڈوبتی ہوئی انسانی حس بیدار ہوئی کہ یہ وہی سلونی ہے کہ نشے میں بے سدھ ہو کر سو رہی ہے۔ اس کے بعد میں سب کچھ بھول گیا کہ یہ لڑکی میری دوست ہے۔ میں نے جھک کر اس کی گردن سے خون چوسنا شروع کر دیا۔ مجھے اس کی گردن کی رگ دھڑکتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے اپنے نوکیلے دانت اس کی رگ پر چبو دیے اور میٹھے خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ جانے کتنی دیر تک میں آہستہ آہستہ خون پیتا رہا۔ جب طبیعت سیر ہو گئی تو میں نے سر پیچھے کر لیا۔ جیسے ہی میں نے سر پیچھے کیا، میں نے دیکھا سامنے دیوار پر شگاف نمودار ہوا۔ اس شگاف سے دھواں نکلنے والی پتالی چڑیل نمودار ہو گئی۔ اس کے بالوں سے بھرے جسم اور سر سے دھواں اڑ رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں سانپ اور دوسرے ہاتھ میں چمگادڑ تھی۔ میرا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا، میرے پیر من من کے بھاری ہو گئے۔ عجیب بات یہ تھی، تب مجھے پاتالی سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پاتالی نے ایک چیخ ماری اور فضا میں 10 فٹ اوپر آ کر اٹھ کر کمرے کی چھت کا چکر کاٹنے لگی۔ میرے سر کے اوپر آ کر اس نے سانپ اور چمگادڑ چھوڑ دیے۔ میں قالین کے فرش پر کٹے ہوئے درخت کی طرح گر پڑا۔ میری گردن کی ایک طرف سانپ اور دوسری طرف چمگادڑ نے اپنے نوکیلے دانت کاٹ دیے اور سلونی کا سارا میٹھا خون پی لیا۔ اور اس کے بعد پاتالی چڑیل کمرے کی چھت سے تھوڑی دور تیرتی رہی۔ اس کے حلق سے دبی دبی چیخیں نکل رہی تھیں۔ پھر وہ ایک دم سلونی پر جھپٹی اور اس کی گردن سے اپنے نوکیلے دانت گاڑ دیے۔ یہ خونی کھیل نہ جانے کتنی دیر تک جاری رہا۔ جب پاتالی چڑیل نے سلونی کی گردن سے منہ اٹھایا تو اس کے ہونٹ بلب کی سرخ روشنی میں اور بھی سرخ اور خون سے بھرے ہوئے تھے۔ چمگادڑ اور سانپ میری گردن سے الگ ہو چکے تھے۔ پاتالی نے دونوں کو اپنے بازوں پر اٹھا لیا۔ سانپ اور چمگادڑ ایک ایک ساتھ اس کے بازو کے ساتھ چمٹ گئے۔ پاتالی چڑیل فضا میں تیرتی ہوئی میرے چہرے کے قریب جھک گئی۔ اس کے ہونٹوں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میں قالین پر ساکت لیٹا ہوا تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلے مجھے اسے دہشت ہوا کرتی تھی، خوف ہوتا تھا، مگر اب دہشت خوف مجھ سے الگ ہو چکے تھے۔ شاید میں خود شیطانی طاقتوں کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ اب شاید مجھے اس سے کسی شیطانی چڑیل سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پاتالی چڑیل نے میری طرف گھورتے ہوئے ایک زوردار ڈراؤنا کہکا لگایا۔ اس کے کہکے میں سے میں ضرور ڈر گیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ پاتالی چڑیل آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی اور اس کے جسم سے نکل کر جتنا دھواں اس کمرے میں جمع ہوا تھا وہ اس کے جسم سے بڑی تیزی میں واپس چلا گیا۔ پاتالی نے اپنی انگارے والی سرخ آنکھیں مجھ پر ایک بار پھر ڈالی اور الوداع کہتی ہوئی سر اوپر کو جھٹک کر حلق سے چیخ نکال کر دیوار میں بنے شگاف میں گھس گئی اور غائب ہو گئی، اور شگاف بھی غائب ہو گیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں قالین کے فرش پر سیدھا پڑا ہوا ہوں۔ میرا جسم بھاری ہو گیا تھا، پھر میرا جسم ہلکا ہونا شروع ہو گیا۔ میں جلدی سے اٹھا، بستر پر سلونی کی گردن
میں چھوٹے چھوٹے سوراخ نمودار تھے، ان پر خون جمع ہوا تھا۔ مجھے کچھ یاد آنے لگا، یہ لڑکی میری جانی پہچانی ہے۔ میری انسانی احساسات واپس آنے لگے۔ سلونی نے منہ سے ہلکی سی آواز نکال کر پہلو بدلا تو میں جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے اتنا احساس ہو گیا تھا کہ مجھے اس حالت میں سلونی سے دور ہو جانا چاہیے۔ برآمدہ رات کی خاموشی میں خالی پڑا تھا۔